کیا تم سب تیار ہو؟ وہ آ رہا ہے۔ احمد، کیا تم ہمیں اس جملے کا انگریزی میں ترجمہ کر کے بتا سکتے ہو؟ ہم میں سے کسی کو نہیں آتا۔ احمد جملے کو غور سے پڑھنے لگا تاکہ وہ ترجمہ کر سکے، لیکن اسی وقت جواد نے جس صفحے پر جملہ لکھا ہوا تھا احمد سے چھین لیا۔ کیا ہو گیا ہے دانیال، جسے انگریزی کی الف بے بھی نہیں آتی، تم اسے ترجمہ کرنے کا کہہ رہے ہو؟ جواد یہ کہتے ہوئے ہنسنے لگا۔ جاؤ جاؤ احمد، جلدی جاؤ، سر کسی مقابلے کا اعلان کرنے والے ہیں۔ احمد افسردہ ہو کر جماعت میں چلا گیا۔ دادی، میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا۔ احمد کی بات سن کر دادی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ دادی، ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پر دل تھام کر اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو احمد؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ تمہارے مرحوم بابا کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا اس اسکول سے تعلیم حاصل کرے، اور تمہارے بابا کی آرزو پوری کرنے کے لیے میں اپنا گاؤں چھوڑ کر اجنبی شہر میں آباد ہوئی تاکہ تم اس اسکول سے تعلیم حاصل کر سکو، اور برسوں سے میں ماہانہ ایک موٹی رقم تمہاری فیس میں ادا کر رہی ہوں۔ احمد کے امی بابا کا کار ایکسیڈنٹ میں 10 سال قبل انتقال ہو گیا تھا۔ انتقال کے بعد اس کی دادی نے اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لی تھی، اور وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جہاں لاڈ پیار کی ضرورت ہوتی تو وہ احمد پر پیار نچھاور کرتی، لیکن جب صحیح اور غلط کی بات آ جاتی تو وہ پھر کوئی سمجھوتا نہ کرتی اور احمد پر بہت غصہ کرتی۔ اسی لیے احمد ہر ممکن کوشش کرتا کہ دادی کو شکایت کا موقع نہ دے۔ احمد، کھانا کھانے آ جاؤ۔ مجھے نہیں کھانا دادی۔ احمد، تم جانتے ہو نا، کھانے کی کوئی توہین کرے مجھے بالکل پسند نہیں، اور کوئی میری تذلیل کرے وہ آپ کو منظور ہے؟ احمد کی بات سن کر دادی کا دل پسیج گیا۔ میرے چندا، کس نے تمہاری تذلیل کی؟ مجھے بتاؤ، پھر دیکھنا میں اسے کیسا سبق سکھاتی ہوں۔ احمد رونے لگا۔ مجھے پوری بات بتاؤ گے تو مجھے کچھ پتہ چلے گا نا، اور رونا بند کرو۔ تم میرے بیٹے ہو اور میرا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہو سکتا۔ احمد نے آنسو پونچھ لیے۔ دادی، آپ ہمیشہ کہتی تھی نا، اردو بولو، اردو ہماری قومی زبان ہے، ہماری شناخت ہے۔ جو قومیں اپنی زبان کی قدر نہیں کرتی وہ اپنی شناخت کھو دیتی ہیں۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے، دادی نے فخر سے کہا۔ نہیں دادی، اب دور بدل گیا ہے۔ آج کل انگریزی بولنے والے کو پڑھا لکھا اور اردو بولنے والے کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ گے کیا ہوا؟ دادی نے ناراضی سے کہا۔ دادی، اگلے ہفتے ہمارے اسکول میں تقاریر کا مقابلہ ہونے والا ہے، تو میں نے تقریر کے لیے جو موضوع منتخب کیا وہ تھا اردو ہماری زبان بھی، ہماری پہچان بھی۔ ماشاء اللہ، یہ تو دل کو چھو لینے والا موضوع ہے۔ دادی، میں جانتا تھا آپ یہ موضوع سن کر بہت خوش ہوں گی، لیکن میری جماعت کے بچوں نے میرا کتنا مذاق بنایا وہ میں بتا نہیں سکتا۔ کوئی کہہ رہا تھا بیچارے کو انگریزی نہیں آتی تو پھر کیا کرے گا، یہی موضوع لے گا نا۔ کسی نے کہا اس کی تقریر سنے گا کون کہ آج کل اردو بولنا پسند کون کرتا ہے۔ بیٹا، یہ چند لوگوں کی سوچ ہے جو انگریزوں اور انگریزی سے بے حد متاثر ہے، لیکن آج بھی ہمارے ملک کی 90% آبادی اردو میں ہی بات چیت کرتی ہے۔ دادی نے احمد کو تسلی دی۔ بات چیت کرنا اور اہمیت دینا دو الگ الگ باتیں ہیں دادی۔ چلو ٹھیک ہے، کل سے تمہارے سب دوست نہ صرف اردو میں بات کریں گے بلکہ اردو کو بطور قومی زبان اہمیت بھی دیں گے۔ ناممکن دادی، انہیں انگریزی سے عشق ہے۔ چلو پھر دیکھتے ہیں احمد، بس تم ایک کام کرنا، کل شام کو اپنے تمام انگریزی بولنے والے دوستوں کو ہمارے گھر مدعو کرنا۔ کیوں دادی؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ اس بات کا تمہیں کل پتہ چل جائے گا۔ بچوں نے آتے ہی دادی کو سلام کرنے کی بجائے ہیلو کہا۔ دادی بھی ایک کے بعد ایک ان سے انگریزی میں ان کا تعارف پوچھتی رہی۔ احمد اپنی دادی کو انگریزی میں بات کرتے ہوئے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کی میز سجا دی دادی نے۔ سب بچوں کو آواز دی۔ یہ کیا چیز ہے دادی؟ لگتا ہے پانی میں کیڑے مکوڑے تیر رہے ہیں۔ نہیں جوزف، یہ اسپینش ڈش ہے۔ دادی، میں جواد ہوں، جوزف نہیں۔ تمہیں انگریزی بہت پسند ہے نا، تو مجھے لگا تمہیں یہ انگریزی والا نام اپنے اصل نام سے زیادہ پسند آئے گا، دادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
نہیں دادی، جواد نام میری پہچان ہے اور میری پہچان سے زیادہ کوئی بھی نام اچھا نہیں ہو سکتا۔ بچوں، باتیں بعد میں، پہلے کھانا تو کھا لو۔ میں نے ساری ڈشز آپ لوگوں کی پسند کی بنائی ہیں۔ احمد نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کو غیر ملکی زبان سے شدید محبت ہے، تو میں نے سوچا کہ پھر آپ کے لیے کھانے بھی غیر ملکی ہی بنانے چاہیے۔ لیکن دادی، ہم یہ کیڑے مکوڑے جیسے کھانے نہیں کھاتے۔ بچوں، یہ میکسیکن، اسپینش اور فرینچ کھانے ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں۔ دادی نے سارے پکوان کے نام بتائے جو انہوں نے کھانا پکانے کی مختلف کتابوں سے دیکھ کر بنائے تھے۔ لیکن ہمیں پاکستانی کھانے پسند ہیں، بریانی، پلاؤ، نہاری وغیرہ۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور بچپن سے پاکستانی کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی کبھار پیزا اور لزانیہ بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن روز تو وہ بھی گلے سے نہیں اترتے۔ تمہارا بھی کیا یہی کہنا ہے جوزف؟ دادی، آپ میرا نام کیوں بار بار بھول جاتی ہیں؟ میرا نام جواد ہے، جوزف نہیں۔ یہ میری پہچان ہے، برائے مہربانی میرا نام یاد رکھیے۔ میں بھی تو تم لوگوں کو یہی بات سمجھانا چاہتی ہوں بچوں، کہ اپنی پہچان مت بھولو۔ تم لوگ پاکستانی ہو اور اردو نہ صرف تمہاری قومی زبان ہے بلکہ ہم پاکستانیوں کی پہچان بھی ہے، تو پھر تم اپنی پہچان کو کیسے برا کہہ سکتے ہو؟ انگریزی زبان سیکھنا اور بولنا بری بات نہیں ہے، لیکن موقع محل کے مطابق اگر تم اپنے ہو کر اپنی زبان کو عزت نہیں دو گے تو کوئی باہر والا اس کی کیسے عزت کرے گا؟ اور جو قومیں اپنی زبان کی، اپنی تہذیب کی قدر نہیں کرتی، وہ پستی میں چلی جاتی ہیں۔ دادی کا لہجہ بھیگ گیا۔ دادی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب ہم اردو کو کبھی برا نہیں کہیں گے اور آج سے ہم اردو میں گفتگو کریں گے۔